ذرا تصور کیجئے، عزیر بلوچ نے اگر یہ کہا ہوتا کہ اس کو سعودیہ کی ایجنسی نے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال کیا، اگر وہ یہ کہتا کہ اس کو مولانا فضل الرحمن یا مولانا احمد لدھیانوی، جناب سراج الحق یا کسی اور دینی مذہبی جماعت نے بھتہ خوری یا ٹارگٹ کلنگ کا حکم دیا جس پر عزیر نے عمل کیا، اگر عزیر بلوچ یہ دعویٰ کرتا کہ اس نے مذہبی تعصب کی بنا پر ارشد پپو کو لیاری کی سڑکوں پر گاڑی کے پیچھے باندھ کر گھسیٹ کر عبرت کی موت مارا، اگر وہ یہ کہتا کہ اس نے ہر ماہ کروڑوں روپے کا بھتہ دینی مدارس کے لیے اکٹھا کیا، تو آدھی رات کو ہی ہمارے ٹی وی چینلز اپنے اینکرز اور تجزیہ کاروں کو جگا کر باندھ کے ٹاک شوز کر کے حکومت اور پاک فوج کو چتاونی دیتے کہ صبح کا سورج طلوع ہونے سے قبل اگر ایک اور آپریشن ضرب عضب کے ذریعے دینی مذہبی جماعتوں کا وجود نہ مٹایا گیا تو اگلا سورج طلوع ہونے سے قبل نعوذ باللہ پاکستان صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہوگا۔ بھلا دن ہی کیوں نہ ہوتا، موم بتی مافیا چوک چوراہوں پر سورج کو چراغ دکھاتے ہوئے دہائی دے رہے ہوتے کہ اب تک ان ملاؤں کو زندہ ہی کیوں رکھا ہوا ہے۔ نام نہاد ڈیول سوسائٹی کا جبران ناصر خرم نوٹنکی کے ساتھ کسی مدرسے کے باہر دھرنے کا اعلان کر چکا ہوتا، لیکن بے فکر رہیے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا، کیونکہ عزیر بلوچ نے سعودیہ کا نہیں ایران کا نام لیا ہے، کسی دینی مذہبی جماعت کا نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت کا نام لیا ہے۔ اس نے بھتہ کسی مدرسے میں نہیں بلاول ہاؤس پہنچانے کا اعتراف کیا ہے۔ اب بھلا ایران جیسے مخلص پڑوسی دوست، پیپل پارٹی پاکستان جیسی محب وطن سیاسی جماعت اور عدی فریال، شرجیل میمن، فیصل عابدی، اویس ٹپی جیسی مقتدر ہستیوں کی گرفتاری کا مطالبہ، وہ بھی 2% کے شہری کے قتل اور چند کروڑ کے بھتے کے جرم میں، ہے کوئی جواز؟ سو راوی اب اس طرف چین ہی چین لکھتا ہے۔